السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ پاکستان کے اندر سیاسی معاملات ہیں جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ہم شروع کریں گے آج کا پروگرام جو مسعود پزشکیان ایران کے صدر پاکستان تشریف لائے ہیں۔ وہ 2 روز کے دورے پر آئے ہیں، بڑا اہم دورہ ہے ناظرین، اور یہ یاد رہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں ان کی اہمیت اسی میں پنہاں ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں یہ بڑے درینہ دوست ہیں، دے شیئر اے بارڈر، یہ کلچر شیئر کرتے ہیں، یہ ٹریڈ شیئر کرتے ہیں، اور ان کی صدیوں سے یہاں کے لوگوں کے آپس میں ملنا ملانا ہے۔ اور جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے ایران پاکستان کے بڑے قریبی جو ہیں وہ تعلقات رہے ہیں، اور کبھی ٹینشن بھی رہی ہے یقینی طور پہ۔ اور یہ جو خطہ ہے پاکستان اور ایران کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ جو امریکہ ہے اس کی ایک بڑی نظر رہی اس خطے پہ، چاہے ان دونوں کی اپنی اہمیت کے حوالے سے یا جو علاقے میں ہوتا رہا اس کے حوالے سے، چاہے اسرائیل کے حوالے سے، چاہے روس کے حوالے سے، چاہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے۔ تو یہ دس از اے اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ایریا، اور یہ 2 اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ پارٹنرز ہیں۔ اور ایران کا آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ پاکستان کیسے کھڑا ہوا، اور یہ بالکل ایک ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے آف اسٹینڈنگ ود اے نیشن، ایک دوست دوسرے کے ساتھ کیسے کھڑا ہوا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ پاکستان نے کہیں زیادہ دوستی نبھائی ہے اس سے کہ جو ایران نے نبھائی تھی جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی، جو انڈیا نے ہم پہ مسلط کی تھی، اور اس میں کچھ حقیقت بھی ہے۔ لیکن اس کو چھوڑیے، پاکستان جس طریقے سے کھڑا ہوا ایران کے ساتھ، تو ایران کو متعدد مرتبہ شکریہ ادا کرنا پڑا، ترانہ بنانا پڑا اپنے پارلیمان میں۔ یہی جو صدر تشریف لائے ہیں انہوں نے سب سے آگے بڑھ کے وہ نعرہ بازی شروع کی، اور تشکر پاکستان، تشکر پاکستان۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وقت کتنی تیزی سے بدلتا ہے۔ دوستوں میں جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ بڑی جلدی اس کو ریزالو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد رہے کہ یہی پاکستان ایران جن کی آج ہم دوستی کے گن گا رہے ہیں، جو کہ گانے چاہیے، ایران نے پاکستان پر اٹیک کیا یہ کہہ کے کہ ان کے وہاں کے جو ڈسیڈنٹس ہیں وہ آ کے ادھر بیٹھے ہیں اور یہاں سے اٹیک کریں اکراس انٹو سیستان۔ جب انہوں نے اٹیک کیا، پاکستان نے کہا فوراً اپولوجائز کرو، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ ایران نے اپولوجائز نہیں کیا، انہوں نے فون کر کے یہ ضرور کہا کہ جی ہمارا نہیں تعلق تھا، یہ کوئی اور ادارہ تھا، یہ وہ۔ پاکستان نے کہا اپولوجائز، انہوں نے اپولوجائز نہیں کیا۔ میرا خیال ودن 48 آورز پاکستان ہٹ بیک، بڑی کلیئرلی ٹارگٹ کر کے ہٹ بیک کیا کیمپس پہ، جو کہ پاکستان نے کہا کہ جہاں سے ہمارے ہاں آ رہے ٹیررزم۔ اور جو بات اہم ہے کہنے کی، جو اہم بات ہے، انہوں نے جب پاکستان نے اٹیک کیا ایران پہ تو ودن 48 آورز ایران کے فارن منسٹر آئے اور آ کے پاکستان میں بات چیت کی، اور کہا کہ پاکستان سے بہتر کوئی دوست نہیں ہے، اور پاکستان نے بھی ریسیپروکیٹ کیا۔ تو آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اونچ نیچ تعلقات میں ہوتی ہے، لیکن جو اچھے دوست ہوتے ہیں، جو درینہ دوست ہوتے ہیں، وہ ریزالو بھی ہو جاتا ہے معاملہ۔ آج کا جو دورہ ہے، آج کا اور کل کا ایرانی ان کا پریزیڈنٹ کا، اس کی اہمیت یہ ہے، ایک تو اس پس منظر میں کہ ایران پر جو ایک بہت کڑا وقت آیا ہے، اور پاکستان سے جو دنیا نے اور خاص طور پہ امریکہ نے پاکستان کی ایڈوائس بھی لی۔ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ہر طرف سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان سے ایڈوائس لی گئی۔ جب پاکستان کے آرمی چیف گئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے بات کی، اس کے علاوہ جو پاکستان کے ادارے تھے ان سے تعلق رہا امریکہ کا، اس پر بات کرتے رہے۔ جو ایران کی ڈیل ہو رہی تھی اس میں بھی نیوکلیئر ڈیل، جو ایران امریکہ جس پر بات کرتا، پاکستان ہیڈ اے سے ان اٹ۔ تفصیل میں نہیں جائیں گے، پھر وہ وقت آئے گا اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اب دیکھے گا کہ، اور دوسری طرف ایک طرف امریکہ تھا جو پاکستان سے ایڈوائس لے رہا تھا اور پاکستان کے تعلقات ادھر بہتر اور تھے، ادھر ایران پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ تو پاکستان نے الحمدللہ has handled its policy very wisely، اور آج
ایران کے صدر جو تشریف لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو گئے علامہ اقبال صاحب کے مزار پہ، جو کہ علامہ اقبال کو وہ بہت بڑا ایک ویژنری مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسلمان دنیا کا بہت بڑا ویژنری ہے اور بہت بڑے فلاسفر ہیں. تو ایک تو وہ جو اہمیت ہے اس کو جا کے اجاگر کرنے کے لیے گئے لاہور، اور اس کے بعد علامہ اقبال کے مزار پہ اب وہ اسلام آباد آئے ہیں. ان کی میٹنگز ہوں گی پریزیڈنٹ کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ ڈیٹیل میٹنگ ہوگی. ان کے فارن منسٹر، ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ الگ سے میٹنگ کریں گے. معاملات ہیں جو کہ انہوں نے کہا ہم تجارت کو بڑھائیں گے، یقینی طور پہ کوشش ہوگی تجارت کو بڑھائیں. اور ساتھ وہ ظاہر ہے کچھ معاملات ہیں جو آپ کو معلوم ہے، گیس پائپ لائن ہے، اس پہ کیس جو ہے وہ کورٹ میں گیا ہوا ہے. ہم نے بار بار یہ سنا کہ اس کیس کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں پولیٹیکل لیول پہ. ہماری یہ امید ہے کہ کوئی بریک تھرو آئے گا. وہ جو گیس پائپ لائن کا کیس ہے جس پہ کہ پاکستان پر اس وقت 20 بلین کا وہ کہا کہ جی لگائیں، یہ ایک ان پر لگے گی، یعنی ایک کلوز ہے اگر آپ وائلیٹ کریں تو ڈیمریجز کلوز ہے. تو اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی کس طرح بہتری آئے یعنی کہ ٹریڈ میں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جب ایران اس مشکل سے گزر رہا ہے، ابھی اس کی نیگوسیشن ہو رہی ہے ان معاملات پہ امریکہ کے ساتھ، بیہائنڈ دا سینز بھی بات چیت ہو رہی ہے ان کی امریکہ کے ساتھ. تو پاکستان کا جو ایک رول ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کا ایک جو ایڈوائس ہے، یہ سب تو ان کی سب سے ملاقات ہوگی، پریزیڈنٹ سے بھی، پرائم منسٹر سے بھی، ڈپٹی پرائم منسٹر سے بھی اور آرمی چیف سے بھی. تو ناظرین یہ اہمیت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم تفصیل آپ کو بتائیں گے. بائی دیٹ ٹائم تھنگز ول بی کلیئرر کہ کیا آؤٹ کم ہوا اس کا. تو یہ تو رہا جو ایک اہم دورہ ہے جس پہ بات کرنا لازمی تھی. اور اب ہم چلتے ہیں پاکستان کے جو اندرونی سیاسی صورتحال ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کے سامنے جو چیلنجز ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں. ایک طرف یہ جو ان کے متعدد لیڈرز جو ہیں جو کنوکٹ ہوئے، اس پر بھی مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے جو کیا کورٹ میں جائیں گے، اپیل کریں گے. ہماری بات ہوئی ہے ان میں سے کافی لوگوں سے، تو ابھی اس میں کیا کس طرف بڑھیں گے اٹس ناٹ کلیئر. اچھا، پھر اگست 5 کو کیا ہوگا اور اگست 14 کو کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کے بیٹے آئیں گے اور آئیں گے تو کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے؟ گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے یا کیا نہیں ہونا چاہیے؟ جو آپریشن ہو رہا ہے باجوڑ کا، جو کہ ظاہر ہے ایک حکومت کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، سیکیورٹی اوور آل ان کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ نہیں ہوگا جی، اس کو روکیں گے. یہ تمام معاملات ہیں. اور پارٹی کے اندر بھی یقینی طور پہ ہر پارٹی میں دھڑے ہوتے ہیں، لیکن اور پارٹی اگر ایک بہت مشکل میں ہو تو اس میں تو بہت ہی زیادہ دھڑے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا بھی احساس ہوگا یقیناً پارٹی کو کہ جب دھڑے ہوتے ہیں تو کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے، کنفیوژن بھی پیدا ہوتی ہے. اینڈ دی چیلنج از ویری گریٹ فار پی ٹی آئی. تو اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے جو اسپوکس پرسن ہیں ٹو عمران خان آن لیگل افیئرز اور ممبر ہیں کور کمیٹی کے نعیم حیدر پنجوتا صاحب، بہت شکریہ نعیم ہمیں جوائن کرنے کا. فیصل چودھری صاحب ہیں، لائر ہیں اور پی ٹی آئی کے سینئر ممبر ہیں. اور اس میں بھی ہم آپ کو بتائیں کہ سینئر ممبر ہیں، لیکن بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے یہاں کے کہتے ہیں جی نہیں وہ ممبر نہیں ہیں. حالانکہ کلیئرلی اگر کوئی شخص جا کے پی ٹی آئی سے یا جن کی عمران خان سے ان کی بات چیت ہوتی ہے ریگولرلی اور ملاقات ہوتی ہے، وہ فیصل چودھری ہیں. اور فائنلی ناظرین حکومت کی کیا اس میں پالیسی ہے؟ کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آن کامرس اینڈ انڈسٹری رانا احسان افضل صاحب ہیں. اور رانا احسان افضل صاحب کے حوالے سے یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اب بہت سی قیاس آئی ہیں کہ جو مئی 9 کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ڈی سیٹ ہوں گے کہ پی ٹی آئی کی اور شامت آئے گی.
کہ جی یہ سوچا جا رہا ہے بہت سے حلقوں میں، اور پھر اسی کے حوالے سے بہت سے لوگ ہیں جو حلقوں میں تیاری شروع کریں پی ایم ایل این کے. تو یہ بہت سی باتیں ہیں جس پر ہمارا خیال تھا ضروری ہے بات کرنا. جیسے ہم نے آپ سے کہا وہ ایران کے صدر کا دورہ بہت اہم ہے اور وہ معاملات پر ہمارا فوکس رہے گا. بٹ دس از امپورٹنٹ ٹو لیٹ اسٹارٹ ود یو نعیم صاحب. بتائیے گا کہ ایک تو یہ ذرا بتا دیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی آج اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، بہت سی وہ باتیں کر رہی ہیں. اچھا پھر یہ بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ علیمہ خان کو عمران خان صاحب کے کہنے کے مطابق ان کو سیاسی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. تو کون کیا کہہ رہا ہے، ذرائع کون ہے، پارٹی میں اسپوکس پرسن کون ہے، ٹویٹس کون کرے؟ نہیں آپ کے ہاں بھی اس طرح کنفیوژن ہوگی جو ہمیں باہر بیٹھ کر کے نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ عظیم زہرا صاحبہ، آپ نے موقع دیا. جی دیکھیں، خان صاحب تک جو ایکسیس ہے وہ بڑی محدود کی ہے، ان کے وکلاء کو نہیں جانے دیا جاتا. پوری لیگل ٹیم ہے. آج بھی اگر بات کی جائے، ٹرائل تھا تو صرف ایک وکیل کو جانے دیا. تو ان کا پیغام جب آتا ہے، بہنوں تک آتا ہے، تو وہ بہنیں دے دیتی ہیں ان کا پیغام، یا خود وہ ملاقات کر لیتی ہیں، وہ پیغام دے دیتی ہیں اور قوم تک پہنچ جاتا ہے، عوام تک پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ جو فیئر ٹرائل کے تقاضے ہیں وہ نہیں پورے کیے جا رہے، کیونکہ فیئر ٹرائل کا یہی تقاضا ہے کہ عام پبلک ہوگی، میڈیا ہوگا، آپ کے وکلاء ہوں گے، فیملی جا سکتی ہے. اوپن ٹرائل ہے نا جی، اوپن ٹرائل کا مطلب تو یہی ہوتا ہے. اور اس میں سائفر کیس کے اندر ہائی کورٹ نے یہ واضح کہا تھا کہ یہ تمام تر جو سماعتیں کی گئی ہیں ان کو انہوں نے بیک کیا تھا، اور دوبارہ سرے سے سماعت شروع ہوئی تھی اسی بنیاد پر کہ وہ اوپن ٹرائل نہیں تھا. تو یہ پھر ایسے ہی کیا جا رہا ہے، جو کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کل جا کر پھر یہ ایسے ہی ہوگا. تو عمران خان کے اوپر جھوٹے مقدمات آپ نے دیکھا بنائے ہوئے ہیں، اور ان مقدمات کے اندر اگر فیئر ٹرائل ہی انسان کو نہیں ملنا، تو پھر نظام انصاف کے جو دعوے دار ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، وہ یہ لیکچر آ کر ٹی وی کے اوپر بھاشن دینا وہ بند کرنا ان کو چاہیے کہ پاکستان میں کس طرح صورتحال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 5 اگست کے حوالے سے بالکل کلیئر موقف ہے. ہمارے تمام صوبائی صدور جو ہیں وہ اپنے اپنے صوبوں میں وہاں کے ماحول کے مطابق انہوں نے پلان دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 5 کو عوام سڑکوں پر ہوگی، پرامن احتجاج کریں گے. پہلے بھی ہمارے پرامن احتجاج ہوتے رہے ہیں، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جتنی جماعتیں ہوں، انہوں نے آج تک، زبیر صاحب بھی کہہ رہے تھے جو نون لیگ کا حصہ رہے، کہ کسی نے تحریک انصاف کے دور میں اجازت نہیں لی، نہ ہی کسی نے درخواست دی، خود ہی اجازت ہوتی تھی، کوئی نہیں روکتا تھا. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ میرے گھر میں پرسوں کل 2 دفعہ ریڈ کیا گیا، ایک دفعہ شام کو اور پھر رات کو. مین گیٹ توڑا، پھر آگے ہال کا دروازہ توڑا، وہاں کیمرے اتارے، فیملی کو ہراساں کیا. خوف ہے 5 اگست کا. ادھر کہہ رہے ہیں جی کہ عوام نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر چھاپے آپ کیوں مارے؟ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس وجہ سے آپ چھاپے مار رہے ہیں. یہاں ملک میں رول آف لا کی بات کرتے ہیں. جی اچھا نہیں، اس طرح سے جی سوری نہیں، آپ کے پاس واپس آؤں گی اس پر بات کرنے کے لیے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مجھے ایک سوال کرنے دیجیے گا کہ دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل رول، ایک ہوتا ہے رول آف لا. کانسٹیٹیوشنل رول پر تو یہ بھی میں کہہ دوں کہ آپ لوگوں کے دور میں خوب درجنوں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی جس پر چیخو چہار ہوا کہ بھئی دس وائلیٹس دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. لیکن بہرحال آپ لوگوں نے وہ، آپ اس وقت پارٹی میں اتنے متحرک نہیں تھے، آپ نے وہ امینڈمنٹس کی. اب اس حکومت نے کی بہت سی امینڈمنٹس کر دی. 26ویں ترمیم کا کل بھی آپ کے کہہ رہے تھے سیکرٹری جنرل صاحب کہ جی اس کو ختم کریں، اس کو. تو یہ تمام معاملات تو سب کے سامنے ہیں. جب ہم آپ سے جو درخواست کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ تمام معاملات، آپ نے کہا نا کہ آپ کے گھر پہ چھاپا مارا، مئی 9 کی کنوکشنز ہو گئیں، یہ اور یہ سب ظاہر ہے کہ ایک اپنا قانون راستہ لے رہا ہے، جیسا بھی قانون ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن اب تو یہ حقیقت ہے نا سامنے کہ بھئی اتنے لوگوں پر کنوکشن ہو گئی، جو ہے حکومتیں وہ آپ کو ہلنے نہیں دیتی، اور آپ کو کبھی اجازت کسی صورت ملنے نہیں لگی، سیکشن 144 لگ جائے گا. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں بھی. لیکن اندر پارٹی کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہے، میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک طرف آپ کے یہ بات درست ہے یا غلط کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بات آئی ہے کہ علیمہ خان کو، یہ ہم
ٹی وی پہ ہر ٹی وی پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو پولیٹیکل بات نہیں کرنی چاہیے. پھر انہوں نے کہا جی میرے بیٹے مجھے ملنے آ رہے ہیں, وہ سیاست میں نہیں لینے آ رہے, یعنی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے آ رہے. علیمہ صاحبہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. تو اس پر ذرا فوکس کیجئے گا کہ ان تمام حالات میں آپ جب کہہ رہے ہیں جی قوم نکل آئے گی 5 فروری کو, میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگ رہا نکلے گی اور جو بھی ہوگا دھکا پیل, بٹ کوئی ایک امپیکٹ نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ رہی ہوں جو حقائق ہمارے سامنے اچھے ہیں, برے ہیں, لیگل ہیں, ان لیگل ہیں, وہ ایک اور بات ہے. انقلاب آپ ابھی نہیں لا رہے, ابھی تو آپ اسی طرح چل رہے ہیں نا. تو بتائیے مجھے ذرا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں بات ہے علیمہ آپا کے حوالے سے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں, تو وہ تو خان صاحب کا پیغام دیتی ہیں باہر آ ٹھیک کے, ٹھیک اور کسی معاملے کے اندر مداخلت نہیں کر رہی, نہ ہی ٹھیک وہ کسی کمیٹی کا حصہ ہیں. ٹھیک دوسری بات یہ رہ گئی کہ جو ان کے بھائی ہیں ان کے لیے ان کا آواز اٹھانا ان کا رائٹ ہے, ٹھیک اور خان بالکل صاحب خود بھی جب ہم سماعت کا حصہ ہوتے ہیں تو ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے, اور وہ آ کے کرتی ہیں. ٹھیک خان صاحب کو ٹھیک پتا ہوتا ہے کہ وہ بات کرتی ہیں, ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے, تو ٹھیک ہر بندہ اس حساب سے کرتا ہے. یہاں فیصل چوہدری صاحب بیٹھے ہیں, یہ جاتے تھے تو ان کو ٹھیک بھی وہ کہتے تھے کہ ٹھیک آپ نے بات کرنی ٹھیک ہے تو یہ کر دیتے تھے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پیغام لے کر نہیں آ سکتی یا بات نہیں کر سکتی. ٹھیک یہ اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ سیاسی ٹھیک طور پر کوئی انوالو ہے. دوسری بات یہ رہ گئی کہ ہمارے اندر تو بڑی کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ہم اچھا نکلیں گے, ہمارا احتجاج آئین کا ٹھیک ہے آرٹیکل 15 آپ کو حق دیتا ہے, بالکل لیکن ان کو سوٹ نہیں کرتا. وہ اس لیے کیونکہ ان کی کرسی کی بات ہوتی ہے. جب رول آف لا کی بات ہوتی ہے تو پھر ان کو کرسی خطرے میں نظر ٹھیک آتی ہے, کیونکہ جیلی مینڈیٹ کے ذریعے ٹھیک بیٹھے 26ویں ترمیم کر کے عدالتیں جو ہیں وہ اپنی تابع کر لیں کہ وہاں پر اپنی مرضی کے ججز بٹھانے ہیں. تو یہ جو سارا سسٹم بنایا گیا ہے وہ ان کو نظر آتا ہے کہ وہ گر رہا ہے, تو جس پھر کی 5 وجہ اگست سے کو یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کریں یہ گے؟ انتشاری ہیں, اچھا ان کے گھروں میں چھاپے مار. نہیں, جی جی بالکل 100% آپ کی بات ٹھیک ہے. تو پھر 9 اگست کو کیا کریں گے آپ خود؟ 5 اگست کو کیا کریں گے آپ خود ہی فرما رہے ہیں نا, خود آپ بار بار وہی چیز ریپیٹ کریں, یہ ہوگا یہ ہوگا, اور پھر ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکلیں گے. اور یہ تو آپ کے پاس کوئی اور حکمت عملی ہے, آپ کیا کریں گے مجھے بتائیے. دیکھیے میں تو وضاحت یہ دے رہا ہوں کہ ایک پروفیسر تھا اور اس نے مکھی کے پر جو ہیں وہ کاٹ دیے, اور یہ ٹھیک کہا کہ اب ذرا اڑ کے دکھاؤ. ہمارے اوپر تو یہ ستم کیے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود, پر کاٹنے کے باوجود ہمارے لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں. ٹھیک پہلے بھی اب بھی نکلیں گے. بے شک آپ نے سزائیں دی ہیں, آپ نے وارنٹس نکالے ہیں, آپ چھاپے مار رہے ہیں, لیکن لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے نکلتے ہیں, ٹھیک اپنے لیڈر عمران خان ٹھیک کے لیے نکلتے ہیں. ٹھیک, گاٹ جی یور جی پوائنٹ جی, گاٹ یور پوائنٹ. میں چاہوں گی کہ رانا احسان اگر آپ اجازت دیں ہم فیصل کا بھی انپٹ لے لیں, بیکاز پھر میں چاہوں گی کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ ذرا بیان کیجئے گا کہ واٹ از دا گورنمنٹس تھنکنگ. جی فیصل آپ بتائیے گا, یو کم آن دیز ایشوز فرام اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں نعیم صاحب کے گھر کے اوپر جو چھاپے مارے گئے ہیں ان سمیت ادارے کارکنوں کی ان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. ٹھیک یہ فستائیت سے بڑے ہتھ کنڈے ہیں, جمہوریت تو ہے نہیں. دیکھیے نعیم جو ہیں وہ انتظار ہیں, نعیم ہیں, باقی علی ہیں, باقی دوست ہمارے, یہ ڈسیزن میکرز میں اس طرح سے نہیں آتے, اور یہ جو بھی ان کو لائن دی جاتی ہے یہ کرتے ہیں. اور ٹھیک ظاہر ہے نعیم کیونکہ ایک ڈسپلنڈ آدمی ہے, ہمیشہ پارٹی ڈسپلن کو انہوں نے فالو کیا ہے اور اس کے مطابق ہی بات کرتے ہیں, تو کھل کے بات شاید نعیم سے اس طرح سے جو آپ بات کر رہی ہیں تو وہ نہیں کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ پارٹی میں کل جنرل سیکرٹری نے یہ بیان دیا کہ تحریک کے یہ جو اپوزیشن الائنس ہے جی وہ چلائے گا. ان کے اعلامیہ میں کوئی ایسی بات نہیں آئی. محمود خان اچکزئی نے بھی جو بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ کارکنان جو ہیں اپنے اکابرین یعنی بڑوں کو جو جس طرح سے آپ ڈیل کرتے ہیں ویسے نہ کیجیے. اس طرح اس کا جو سلسلہ ہے انہوں نے اس پہ اعتراض کیے. اب گزارش یہ ہے جی کہ پارٹی کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے. یہ میں 5 اگست ہو 9 مئی ہو, یہ اس میں جو ڈیسیژن میکرز کی کنفیوژن ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. فار ایگزامپل چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 دن کا احتجاج ہوگا, ہاں جنرل سیکرٹری بالکل کہہ یہ رہے کہہ ہیں رہے کہ پتہ ہیں, نہیں بالکل کتنے دنوں کا ہوگا. یس اب اس میں یہ بتائیے کہ نعیم اپنے بندے جسے نعیم نے انٹریکٹ کرنا ہے, نعیم ٹکٹ ہولڈر ہیں اور پورے حلقہ چلاتے ہیں, وہ ان کو یہ کیا جلوس نکالیں گے, جلسہ کریں گے, دھرنا دیں گے, سٹ ان کریں گے, ریلی کریں گے, کیا کریں گے؟ تو یہ کنفیوژن ہے نا, تو یہ بالکل کنفیوژن ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں.
گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ کو، اور یہ نعیم کو پتا ہے، میری بالکل اوپن یہ جو معاملات ہیں وہ خان صاحب کے سامنے بھی جو ہے میں ہمیشہ اپنی رائے کا اظہار بڑے کھل ڈل کے کرتا ہوں، اور میں آئی نیور منس مائی ورڈز. گزارش یہ ہے جی کہ اس وقت پارٹی کے اوپر لاعمل کوئی نہیں ہے. جو ڈیسیژن میکرز ہیں، نعیم کو لگا دیں، نعیم بہت کلیئرٹی سے بات کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نعیم سیاست کو سمجھتا ہے، نعیم حلقے کا آدمی ہے، بندوں کو سمجھتا ہے، یہ بہت کلیئرٹی سے بات کر سکے گا. اس وقت جو ہم نے وی ہیو لاسٹ گڈ لائرز اینڈ وی ہیڈ فاؤنڈ پیتھیٹک پالیٹیشینس. اس کی وجہ کہ ان کا کام ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے نا کہ جب تک آپ پہلی گولی، پہلی لاٹھی، پہلی گرفتاری آپ لیڈرشپ نہیں دے گی تو نسیم ورکرز جو ہیں وہ چارہ تو ہوتے نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کی وہ شہادت جو ہے ہر بار دیں. گزارش یہ ہوتی ہے کہ اس ساری چیز کو مد نظر رکھ کے اتنی مقبول پارٹی، اتنی بڑی پارٹی، آج بھی عمران خان کا نام لاٹری کے ٹکٹ کی طرح بکتا ہے. آج بھی عمران خان صاحب اتنے پاپولر ہیں کہ ہینڈز ڈاؤن کوئی الیکشن جیت سکتے ہیں. اس پارٹی کو قیادت کی جو فقدان ہے اس نے جو ہے وہ فیصل آپ یہ باتیں کریں، فیصل سوری ٹو انٹرپٹ، فیصل آپ یہی باتیں کر رہے ہیں اب سے نہیں، پچھلے 6-8 مہینے سے، سال 1.5 سال سے، لیکن 19-20 دمڑی کا فرق نہیں پڑتا. آپ جا کے عمران خان صاحب سے ملے بھی ہیں، تو ہم کیا کہیں کہ پھر کیا مطلب آپ کی بات درست ہے، his name sells like you know لاٹری ٹکٹ، مطلب کہ I don't have the correct word to use. تو پھر کیا آپ کیا رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیے جی خان صاحب کو بھی دیکھیے، اب میں آپ کو ایک مختصر بتاتا ہوں. اس وقت پی ٹی آئی کی 9 جگہ پہ لڑائی چل رہی ہے میری ایسٹیمیشن میں، جس طرح سے میں دیکھتا ہوں. پہلی، پارٹی کے اندر بہت کھینچاتانی ہے، ایک دوسرے کی بہت ٹانگیں کھینچتے ہیں. دوسری، اپوزیشن کے ساتھ، آپ پارلیمنٹ میں JUI وغیرہ ان کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں ہے. تیسرا، پارلیمنٹ میں کوئی ایک پارلیمانی پارٹی نہیں ہے جس کے ساتھ یہ بیٹھ سکے، سب کے ساتھ لڑائی ہے. حکومت کے ساتھ، فوج کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ بھی. دیکھیے اتنی تعداد میں پولیٹیکل پارٹی لڑائیاں نہیں لڑ سکتی، اور پارٹی جو ہے وہ ویک ہوتی ہے. دیکھیں جو ہم پہلے 4 اکتوبر کو تھے، 26 نومبر کو تھے، آج ہم وہ نہیں ہیں. آج ہمارا ورکر جو ہے وہ قیادت سے جو ہے وہ ڈسٹنس پہ ہے، وہ نہیں نکلے گا. نعیم جتنے بندے نکال سکتے ہیں نکالیں گے اپنے زور کے اوپر. فیصل جو آپ بات کہہ رہے ہیں بھائی میرے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ تمام معاملات عمران خان صاحب کے پاس لے کے گئے ہوئے ہیں لوگ، مختلف پارٹی کے لوگ گئے ہوئے ہیں. نعیم تو اس پر بات نہیں کریں گے. آپ کیا کریں، کوئی مکھی شکی بھی صاف کریں؟ نہیں وہ انفیکٹ وہ کالز کوئی آتی ہیں تو اچھا تو یعنی یہ بہت سے لوگوں نے عمران خان صاحب سے یہی بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی سوچ میں وہ کہہ رہے میں بالکل اٹل ادھر ہی کھڑا ہوں، جس کے نتیجے میں یہ دیکھیں یہ بات تو کلیئر ہے نا کہ رول آف لا، کانسٹیٹیوشن وغیرہ جس حال میں سب کے سامنے تو، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کی پارٹی کے بہت ہارڈ لائن لوگ بھی میں نے سنا مجھے کہتے ہوئے کہ کوئی تو طریقہ ہو کہ عمران خان کاش باہر نکل آئیں. وہ جو کل کہتے تھے کہ جنگ لڑیں سب سے بڑی، وہ تو کہتے ہیں باہر تو نکلے نا. تو میرا کہنے کا مطلب کہ یہ ایک جو سچویشن ہے، یہ پارٹی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کی پاپولیرٹی ہے، پاور کے کانٹیکسٹ میں وہ ایک کیچ 22 سچویشن میں بیٹھی ہے. مجھے کوئکلی لینے دیں ان سے ان کا انپوٹ رانا. جی بتائیں. پولیٹیکل لائے عمل جب تک نہیں اڈاپٹ کریں گے، اور آپ کو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا پولیٹیکل جماعتوں سے. یہ تحریک جو ہے مسائل کا حل نہیں ہے. روزانہ کارکنان کو آپ ٹیسٹ کر لیں. میں نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ بلکہ جو پہلگام میں میرے خیال نعیم بھی میرے ساتھ تھے، میں نے ان کو کیٹیگوریکلی بتایا تھا کہ یہ نہیں ہونے والا، یہ نہیں ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے. اور یہ آپ کو ایک لمبا جو ہے جی میں آپ کے پاس واپس آؤں گی اس پر بات کرنے کے لیے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. رانا احسان صاحب تو فرما رہے ہوں گے کہ جی آر ورک از ڈن، تو پھر ہم سے کیا آپ پوچھ رہی ہیں. اچھا جی رانا صاحب، آپ کو کوئی یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی
لوگ نکالے جائیں گے جو جن کو کنوکٹ کیا کورٹ نے. کورٹ کا تو پروسیس لمبا چلے گا, تو ڈی سیٹ کرنے کے بھی کوئی ارادے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ تاثر دینا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی کی کوئی ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے, اور یہ 10 سال کی سزائیں 5 اگست کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کو جو ہے کارنر کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں, بالکل جھوٹ, پروپیگنڈا اور غلط بیانی ہے. 9 مئی کو اس ملک کے اندر ایک واقعہ ہوا, ایک سیاسی جتھے نے جانتے بوجھتے ہوئے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا. ریڈ لائن اس وقت خان کو ڈکلیئر کیا گیا, خان نہیں پاکستان کے نعرے لگے اور جلاؤ گھراؤ کیا گیا فوجی تنصیبات کا. اس کا جو رزلٹ ہے اب وہ آ رہا ہے, اور سپریم کورٹ کی ہدایت تھی کہ 4 ماہ کے اندر جو ہے ان چیزوں کو کنکلوڈ کیا جائے. تو اس نتیجے میں یہ اب آپ کو جو ہے وہ کنکلوژن کی طرف جو اے ٹی سی کورٹس ہیں اور دیگر کورٹس کی طرف سے آپ کو یہ سزائیں سنائی جا رہی ہے, اور لیگل کورس اس کے آگے بالکل اٹ از گیون. آپ اپنا ہائی کورٹ میں اپیل کریں یا جو بھی کرنا ہے آپ نے, وہ آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں. اب ڈیفینیٹلی اب جب یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو ایک جماعت جس نے اس پہ ہمیشہ پروپیگنڈا کیا, ہمیشہ اس کو ایک سیاسی جو ہے وہ مفاد کے لیے استعمال کیا اور ذمہ داری کا احساس نہیں کیا, اور وہ سمجھتی ہے کہ اگر اس پہ آنکھیں بند کر لی جائیں گی تو آپ پاکستان کو تو ایک نئے انارکی کے اندر دھکیلیں گے کہ جس کے اندر جس کا دل چاہے گا وہ بلڈنگ جلا کے کہے گا کہ جی ہم بڑے طاقتور ہیں یا ہمارے پیچھے بڑے لوگ ہیں, دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی ایک انچ جگہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اگر کسی کو سزا ہوئی ہے تو اب سزا یافتہ آدمی تو نہیں سیٹ پہ رہ سکتا, تو اس کے اوپر بھی ڈیو کورس جو ہے وہ چلے گا اور وہاں الیکشن ہوں گے. لیکن اگر آپ اس چیز کو اس سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ کوئی جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے نہیں, ایسا نہیں ہے. انصاف ہوا ہے, انصاف ہونا چاہیے, ملک نے آگے بڑھنا ہے, تو آپ کو 9 مئی کے واقعات کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ ایسے واقعات کی ابیٹمنٹ پلاننگ یا اس میں حصہ لیتے ہوئے پائے گئے ہیں اور شواہد, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جس طرح ابھی فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کورٹ نے سزائیں دی ہیں, وہاں بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ رہائی بھی ملی ہے, ان کو کوئی سزا نہیں. اچھا ایک منٹ احسان, اس میں اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ہیں فواد چودھری اور دوسرے زین قریشی, مطلب اگر آپ بڑے ناموں میں سے دیکھیں جو 9 نام ہیں ان میں میرا خیال ہے یہ 2 ہیں جن کو رہائی ملی ہے, اور یہ 2 جو ہیں ان کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں. ان کے مقابلے میں جو شبلی فراز ہوئے, زرتاج گل ہوئیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوئیں, تو وہ جو ٹھیک آپ نے کہا کہ کورٹ نے فیصلہ کیا, لیکن کورٹس کے حوالے سے بھی مبینہ طور پہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں, بٹ لیٹس فارگیٹ اٹ, یا وی وونٹ سیٹل, یا سیٹل نہیں ہوگا معاملہ. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں نا, یہاں فیصل آباد میں 3-4 ایم پی ایز ہیں, خیال کاسترو ان کے اندر ہیں, وہ وہاں نیشنلی اتنے ویل نون نہیں ہوں گے. وہاں اسد محمود ہے, حسان نیازی ہے, یہ حسن نیازی, ان کو بھی کوئی ریلیف مل گیا ان کو. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ساروں کو رگڑا, ان کو بھی پھر اس طریقے سے. تو اگر یہ جو ہے اپنی ول اور ومس کے اوپر تھا اور اپنی مرضی چلانی تھی تو ان کو بھی نااہل کیا. نہیں, I never use those words, but میں نے کہا بہت سے سوال اٹھے. میں اس پر آنا چاہتی ہوں کہ ایک تو دیکھیں نا, یہ پروسیس چلنے, کورٹ آف اپیل 2 ہیں کم از کم, اور تو اس سچویشن میں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا, ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا, کیا یہ بات مطلب یہ مجھے پاور کانٹیکس میں سمجھ آتی ہے, کانسٹیٹیوشنل کانٹیکس میں نہیں سمجھ آتی. نہیں, اس میں نہیں, بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ایک بندہ کنوکٹڈ ہے اور ود ان دا ٹائم فریم الیکشن کمیشن نے اس سیٹ کو خالی تو نہیں رکھنا, اب وہ اپنی اپیل کرے یا اسٹے آرڈر لے آئے اور وہ اس کے اندر ٹائم لمٹ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو اسٹے مل جائے گا. غالباً میں نے سنا ہے کہ ایک آدھی سیٹ پہ اسٹے بھی ملا ہے, لیکن اگر نہیں ملتا اور جو ہے کوئی ایسی کوئی اس کو کنوکشن از اسٹینڈنگ, then a convicted person can't be a member of parliament. That is the law. اچھا اوکے, I'll come to both of you. احسان یہ بتائیے گا کہ اگست 5 کو جب یہ ہر شہر میں کہہ رہے ہیں ہم آ کے احتجاج کریں گے, تو اب ہر شہر میں سیکشن علاوہ کے پی میں ہر شہر میں وہ لگ جائے گا سیکشن 144, کیا آپ کی یہ سیف پریڈکشن ہو سکتی ہے؟ نہیں, دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے نا, آپ نے احتجاج کرنا ہے, جلسہ کرنا ہے, تو آپ بتاتے ہیں, یا ریلی نکالنی ہے تو آپ کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ پلان ہے. اگر انہوں نے پلان نہیں جمع کرایا, اگر انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی
اور یہ 5 اگست کو کوئی ہلا گلا کرتے ہیں, مثال کے طور پہ سڑکیں بلاک کرتے ہیں یا کچھ اور چیزیں کرتے ہیں, تو دین دیٹ از انلیگل اف دے ہیو ناٹ سیک پرمیشن بفور ہینڈ. تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر حکومت اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرے گی. تو اس میں تو کوئی, اب یہ تو دیکھیں نا, یہ پلان تو بتا نہیں رہے کہ کیا پلان ہے. نہیں شاید پوچھتے ہیں پلان ہی نہیں, پلان تو پنچوتا صاحب کو بھی نہیں پتا, نہ فیصل صاحب کو پتا ہے, نہ کسی اور کو پتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی پتا لگ جائے گا. پنچوتا صاحب ذرا بتائیں کوئی پلان ہے, لیٹس ہیئر فرام ہم. پنچوتا صاحب کوئی پلان ہے یا کوئی سیکریٹ پلان ہے؟ جیسے جب اوپن اینڈڈ آپ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ پتہ نہیں کچھ ہونے جا رہا ہے, تو حکومت تو پھر اپنی نہیں اجازت کا پوچھ رہے ہیں جی. اپلیکیشنز آپ دے رہے ہیں کہیں؟ آج تو 2 تاریخ ہو گئی پنجوتا صاحب. دیکھیں 2 اپلیکیشنز دی گئی ہیں. ایک اسلام آباد کے اندر دی گئی ہے کہ اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی جائے, ایک لاہور میں دی گئی ہے کہ لاہور میں جلسے کی اجازت دی جائے, لیکن اس کے اوپر کوئی اجازت والا معاملہ آپ نہ سمجھیے کہ اجازت مل جائے گی, یا ابھی تک کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے. دوسری بات یہ رہ گئی ہے کہ اب ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر تحصیل میں جا کر ہم درخواستیں دیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے, رول آف لا کے لیے نکلنا ہے, ہمیں اجازت دی جائے. 14 اگست کو لوگ نکلتے ہیں, آزادی کا دن مناتے ہیں, کیا اجازت لیتے ہیں؟ کیا یہ سارے جو اسلام آباد بھی آئے, کیا انہوں نے ہم سے اجازت لی؟ ہم نے تو بغیر اجازت کے دیا, اور اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 15 آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, تو لہٰذا اجازت کی ضرورت نہیں ہے. سیکشن 144 کیوں ہوتا ہے؟ سیکشن 144 کیوں ہے نہیں؟ دیکھیں سیکشن 144 اس لیے ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کرسی نہ جائے, اس کے لیے سیکشن 144 کا غلط استعمال کرتے ہیں کرسی کو بچانے کے لیے. لیکن ہم تو نکل رہے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کی عوام کو ان کا حق دینے کے لیے, اپنے اداروں کی آزادی کے لیے, اپنی عدلیہ کی آزادی کے لیے, آزاد میڈیا کے لیے. اور 14 اگست کو کیا کریں گے؟ 14 اگست کو کیا آپ کا پلان ہے؟ لیکن 14 اگست کو بھی خان صاحب نے کہا ہے آپ نکلیے, اور تحریک ہے, تحریک کا تسلسل ہے. باقی پلانز کی حد تک بات ہے تو پلانز بالکل تیار ہو چکے ہیں. ہمارا جو پلان ہے پنجاب کے حوالے سے وہ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے. ہم نے اپنے ورکرز کو کہہ دیا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو بتا دیا ہے, انٹیمیٹ کر دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم 15 کو آپ کو دکھائیں گے. جتنی بھی فستائیت ہے اس کے باوجود ہم نکلیں گے. اچھا, اس کا مطلب سوری ون ویری کوئک کوسچن, اس کا مطلب آپ کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ خبر ابھی تک نہیں ملی, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں بس 1 دن ہے. دیکھیں انہوں نے 1 دن کا احتجاج کا بولا ہے, ڈیفینیٹلی انہوں نے ایک بات کی ہے, اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ 5 کو بھی آپ نکلیں گے, 14 کو بھی نکلیں گے. اب 5 کے بعد کس حد تک وہ احتجاج آگے جاری رہتا ہے, کیونکہ مختلف صوبوں کی اپنے وہاں کے ماحول کے مطابق جو ہے ہم نے پلان دیا ہوا ہے, اور اس پلان کو ہم پہلے آؤٹ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ پہلے ہی ہمارے اوپر تمام تر فورسز لگائی ہوئی ہیں کہ ان کو اٹھانا ہے. آپ کے سامنے ہی ہے کہ 1 دن کے اندر 100 سے زیادہ لوگوں کے نان بیلیبل وارنٹس نکلوائے گئے, اس وجہ سے کہ ان کو گرفتار کیے جائے, لوگوں میں خوف ہراساں. بالکل ہر چیز حکومت استعمال کرے گی, گھروں میں ریڈ مارے جائے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ حکومت ہر حربہ استعمال کرے گی, قانون کو کہتے ہوئے کہ ہم قانون استعمال کریں ٹو سٹاپ یو. اچھا میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے فیصل کے پاس جائیں, کیونکہ فیصل لگتا ہے کہ فیصل ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی گیدڑ سنگھ یہ بتائیں گے کہ جی کیا کرنا چاہیے. کیا ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہر ایک سے تو لڑکے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی والے, کیا کرنا چاہیے فیصل؟ اگر آج عمران خان آپ سے کہیں چلو جی فیصل آپ اس معاملے کو آگے چلائیں, انقلاب تو نہیں آ رہا نا کوئی؟ نہیں وہ نہیں آ رہا, نہ وہ اس کا ماحول اور موسم بھی نہیں ہے, اور اس کے لوازمات بھی نہیں ہے. کوئکلی میں بتا دوں, نعیم بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے دور میں جب مولانا صاحب بھی آئے تھے, مریم بی بی بھی آئی تھی, اور بلاول صاحب بھی آئے تھے, ہم نے اجازت دے دی تھی. ہم جمہوری حکومت تھے, ہم فسطائی حکومت نہیں تھے, اور ہمارے ساتھ عوام تھی, اس لیے خان صاحب نے تینوں کو لانگ مارچ کرنے کی اجازت دی تھی. بلکہ مولانا صاحب کے ساتھ تو وہاں پہ کافی جو ہے وہ بیٹھے بھی تھے کافی دیر میں. تو اچھا یہ ہیونگ سیٹ سے دیکھیے جی, پہلے تو خان صاحب سے میں نے تو ہمیشہ یہ گزارش کی ہے کہ دیکھیے آپ کو پولیٹیکلی لوگوں کو ساتھ میں لانا پڑے گا. ٹھیک, آپ جب اپوزیشن کو اکٹھا کریں گے تو پھر میں نے تو اپنے 5 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے 33 دیے ہیں, لیکن میں نے پرسائزلی 5 دیے تھے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سپیس نہ رانا احسان افضل کی رہ گئی ہے, نہ پیپلز پارٹی کی رہ گئی ہے, نہ پی ٹی آئی کے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں, نہ دوسری جماعتوں کی ہے. تو پولیٹیکل سپیس کو ری گین کرنا. فیصل چیک یور سیلف, ان کے پاس پاور سپیس ہے, اور اس وقت پاکستان میں پاور سپیس کاؤنٹ کر رہی ہے پولیٹیکل. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ پاور اب جب تک آپ سپیس ری گیدر نہیں کریں گے تب تک تو آپ پالیٹکس نہیں کر سکتے.
آپ جو پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تو پہلے آپ کو اسپیس لینی پڑے گی نا جی. تو جب تک پوری پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی اسپیس یہ زوم آؤٹ کر کے دیکھنا پڑے گا. آپ کو کانسٹیٹیوشن کو ریوائیو کرنا پڑے گا, آپ کو جمہوریت کو ریوائیو کرنا پڑے گا, فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے نیا الیکشن کمیشن بنانا پڑے گا, 26 امینڈمنٹ کو ادھر ریورس کرنا پڑے گا یا اس کی ریفارمز جو ہے وہ اس کو امپاور کرنے کے لیے دے گی. اور پھر جب یہ پارٹیاں اس پہ آ رہی ہیں پھر سب پارٹیوں کو مل کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑے گی. سی دیر از اے پولیٹیکل مینرز جس کو آپ پہ کرنا پڑے گا, ورنہ اس طرح کی تحریکیں کانکریٹ کی دیوار ہے, ہر 3 مہینے بعد جا کے گھر پڑوانا ہے, پڑواتے رہے. اچھا, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. فیصل, آئی ٹیک یور پوائنٹ, لیکن میرا خیال ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ اس میں یہ ہونا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات پی ٹی آئی کو کرنی ہوگی. لیٹ می اسٹیٹ اٹ ویری بلنٹلی. They are not interested. نہیں ان کے اوپر پریشر نہیں ہے. نہیں میرا نہیں, میں نے تو نہیں کہا کہ وہ انٹرسٹڈ. آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی بڈی از ڈیسپریٹ. آئی ایم گیونگ اے فیکٹ کہ اس کے بغیر بات آگے بڑھے گی نہیں تو ہم یہی دیکھتے رہیں گے, کیونکہ ادروائز آدھا وقت کوئی دوستی کر دینی, ایک ٹویٹ میں 2 پیراگرافز میں اچھا کہہ دینا اور 6 میں برا کہہ دینا, اور یہ نعیم پنجوتا اور ان جیسے جو لوگ ہیں جو بہت سنسیئر ہیں ٹو دا کاز, یہ بھی ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں. آل آف دیم انڈرسٹینڈ دس. آپ کا بہت شکریہ رانا احسان صاحب, آپ کا بھی, نعیم آپ کا بھی, فیصل آپ کا بھی. اس طرح کی ہم جاری رکھیں گے. ناظرین, بڑا اہم ہے کہ یہ جو ایک خلفشار ہے اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اس پر بات ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے معاملات آگے بہتری کی طرف بڑھیں. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.